نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد والہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا یہ 5واں دن ہے، 5واں بیان ہے، اور آج کا ہمارا موضوع نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، شہزادہ مشکل کشا، شہزادہ سیدت فاطمہ زہرا، سید الشہداء، ریحانۃ الرسول، سبط رسول، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پاک ہیں۔ آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سے مستفیض ہونے جا رہے ہیں، آپ کی شان و عظمت سن کر سنا کر آپ کے فیوز و برکات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد ہم اپنے تقریر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں اور امام ہندی کنز العمال میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو انہی کے صلب سے نکالا ہے، اور میری اولاد کو اللہ نے تیرے صلب سے نکالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح طور پر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مولا علی شیر خدا کے اولاد حقیقت میں نبی کریم کے اولاد ہیں۔ مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسل حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ہیں۔ ان کی اولاد حقیقت میں نبی کی اولاد کہلاتی ہیں، اسی لیے ہم ان کو آل نبی کہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو شہزادہ نبی کہتے ہیں، اسی لیے ہم ان کو نسل نبی کہتے ہیں، اولاد نبی کہتے ہیں، کیونکہ نبی نے خود یہ علی سے فرمایا کہ علی، تیری اولاد میری اولاد ہیں، اللہ نے میری اولاد کو تیرے صلب سے نکالا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، امام حسن ہو، امام حسین ہو، سیدنا امام محسن ہو، سیدہ زینب ہو، سیدہ ام کلثوم ہو، اور سیدہ رقیہ ہو، جتنے بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہوئی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہوئی، وہ ساری اولاد حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کہلاتی ہیں۔ یہ خصوصیت ہیں ان شہزادوں کی۔ آپ دیکھو، دنیا کے کسی بھی ہستی کو اٹھا لو، کسی کے بھی خاندان اور نسل کے نام کو اٹھا لو،
بچی کی جب شادی ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اولاد بچی کے باپ کے نام سے نہیں پہچانی جاتی، اولاد کو بچوں کو نام بیٹی کے باپ کا نہیں دیا جاتا، بلکہ اولاد کو نام باپ کا دیا جاتا ہے، باپ کے خاندان کا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سید ہے، لڑکا سید ہے، اور اگر لڑکی شیخ ہے تو جو لڑکی سے اولاد ہوگی وہ سید کہلائے گی، شیخ نہیں کہلائے گی۔ اگر کوئی سیدہ ہے، بچی سید خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن بچی کا نکاح شیخ کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر جو بچے اس لڑکی سے پیدا ہوں گے بچے شیخ کہلائیں گے، سید نہیں کہلائیں گے۔ یہ خصوصیت صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے لیے ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی تجھ سے اور فاطمہ سے جو بھی اولاد ہوگی وہ اولاد میری طرف منسوب ہوگی، وہ اولاد میری اولاد ہوگی، اور نام ان کو میرا دیا جائے گا، اگرچہ میری بیٹی کے وہ اولاد ہوں گے، لیکن نام نسب تجھ سے نہیں، تیرے خاندان سے نہیں، بلکہ نام و نسب مجھ سے چلے گا، نام و نسب میرے باپ داداؤں سے چلے گا۔ اسی لیے ان کو آل نبی اولاد علی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں شہزادہ گان رسول ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ کل آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنی ہے، اور آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام حسین پیدا کب ہوئے؟ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے، رمضان کے 15 تاریخ کو پیدا ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، یعنی 1 سال کے چھوٹے بڑے یہ دونوں امام حسن اور امام حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے بالکل امام حسن کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا میں تشریف لائیں۔ بالکل آپ کا جسم پاک بالکل پاک تھا، خوشبو آپ کے جسم سے آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آپ کے گھر پہنچے، اور نبی کریم نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا کہ علی میرے بیٹے کو میرے یہاں لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گود میں امام حسین کو دیا گیا۔ نبی کریم نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان پڑھی اور دوسرے کان میں اقامت تکبیر کہیں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک مبارک جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی میں اس بچے کا نام اللہ کے حکم سے حسین رکھ رہا ہوں، بچے کا نام حسین ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 7 دن مکمل ہوئے، 7واں دن تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نام بھی آپ نے رکھا اور عقیقہ بھی فرمایا، اور جتنے آپ کے مبارک بال سر سے نکالے گئے اتنے وزن کے برابر چاندی دی گئی۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، میں کل بھی ایک حدیث پاک امام حسن کے تعلق سے سنایا، اور آج بھی میں نے امام حسین کے تعلق سے وہی حدیث سنا رہا ہوں کہ حضور نے عقیقہ فرمایا، بال نکالے 7ویں دن، پھر بالوں کے وزن کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کی گئی۔ تو یہ وزن جو ہے بالوں کا کتنا ہوتا ہے؟ بالکل مختصر سے ہوتا ہے۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں یہاں وزن سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ حقیقت میں جو بالوں کا وزن ہے اتنا چاندی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنے بال ہاتھ میں جمع کیے جائیں، جتنے بال جمع ہونے کے بعد وہ ہوں گے مٹھی میں جتنا آئیں گے اتنی چاندی جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کی گئی، یہ عقیقے کے طور پر کیا گیا۔ تو یہ دونوں معنی وزن کے اعتبار سے بھی، اور جتنے بال ہاتھ میں اس کے مٹھی بنانے کے بعد آتے ہیں اتنی جو ہے چاندی دی گئی، یہ دونوں مراد ہیں۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کا نام پاک خود نبی نے رکھا، یہ بھی آپ نے سن لیا۔ اور آپ کے القاب سنے، لقب کیا ہیں؟ آپ کے لقب میں مشہور لقب سبط رسول ہیں، ریحانۃ الرسول ہیں، اور آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کی اہل بیت نے، امام حسین نے اپنے اولاد کو نبی کے دین کی حفاظت کے لیے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، اور آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لقب ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے نام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین کا نام اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے نام، ایک بیٹے کا نام شبر تھا اور ایک بیٹے کا نام شبیر تھا، اور وہ جو ہے سریانی زبان میں نام تھے شبر اور شبیر۔ جب ان کو عربی میں بولا جائے گا تو حسن اور حسین بولا جائے گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شبر اور شبیر سریانی زبان کے ناموں کو عربی زبان میں حسن و حسین رکھا ہے۔ اسی لیے آج بھی دیکھیے امام حسن کو حسن بھی کہا جاتا ہے اور شبر بھی کہا جاتا ہے، امام حسین کو حسین بھی کہا جاتا ہے اور شبیر بھی کہا جاتا ہے۔ حسن و حسین بھی ان کو کہتے ہیں، شبیر و شبر بھی ان کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کے معنی ایک ہیں۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام سریانی زبان میں تھے، یہ نبی کریم کے شہزادوں کے نام عربی زبان میں حسن و حسین رکھا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دو جنتی نام ہیں، دو جنتی نام ہیں۔ اللہ نے ان دو ناموں کو مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ میں نے ان بچوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ میرے بچوں کے لیے اللہ نے ان دونوں ناموں کو پردے میں رکھا۔ جب میرے بچے ہوئے، حسن و حسین ہوئے، تو اللہ نے پردے کو کھولا اور میرے بچوں کے لیے وہ دو نام عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، جن کے نام خود خدا رکھ رہا ہو ان کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ آئیے ذرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نبی کریم کس طرح محبت کرتے تھے اور خود نبی کریم کس طرح دعائیں کرتے تھے امام حسین کے محبت کے تعلق سے، امام ترمذی جامع ترمذی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر حضور نے دعا فرمائی کہ احب اللہ من احب حسینا، اللہ ہر اس آدمی سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا۔ اگر ہم حسین سے محبت کریں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو کون بیان کرتے ہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جسے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو تو یہ حسین ابن علی کو دیکھو، یہ میرا شہزادہ حسین ابن علی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں کہا گیا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا شہزادہ حسین اور میرا شہزادہ حسن یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ نے مسجد میں سے آواز دی کہ میرا چھوٹا بیٹا کہاں ہے، چھوٹا بچہ میرا کہاں ہے؟
یہ آواز سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے اور دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نبی کریم کے داڑھی مبارک میں انگلی کر رہے تھے، انگلیاں پھیر رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائی، سب سے پہلے بوسہ دیا، پھر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے دعا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ایک تو دیکھیے اس حدیث کی خصوصیت، دیکھیے خود نبی محبت کر رہے ہیں، پھر نبی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے مولا میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر، رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر۔ اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا مولا جو میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ذکر حسین سن رہے ہیں، ذکر حسن سن رہے ہیں، تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کس لیے آئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہیں، کس لیے سن رہے ہیں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم آئے ہیں نا کہ ہم حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو ہم حسین کے محبت میں آئے ہیں تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں اور نبی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شان میں حدیث پاک سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر آپ گود میں لیا کرتے تھے۔ جب آپ گود میں لیتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو اور امام حسن کو دونوں کو سونگا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان دونوں بچوں کو کیوں سونگتے ہیں؟ بہت سے محدثین نے، یہاں تک کہ سیاہ ستہ کے محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا حسن اور حسین دونوں جنت کے پھول ہیں، جنت کے پھول ہے، اور مجھے ان دونوں بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کے جسم پاک سے بھی جنت کی خوشبو آتی تھی اور امام حسین کے جسم پاک سے بھی جنت کی خوشبو آتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت، آپ کی عظمت، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو دیکھ کر کہتے ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، لوگوں آج یہ یعنی حضرت امام حسین آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ کیوں محبوب ہیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے یہ محبوب ہیں، خدا کے یہ محبوب ہیں، اس لیے اس روئے زمین پر آج کوئی اللہ کے نزدیک، آسمان والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہیں۔ نبی کو حضرت امام حسین سے اس قدر محبت تھی، اس قدر محبت تھی کہ اپنے بیٹے کو امام حسین کے نام پہ قربان کر دیا۔ نبی نے اپنے بیٹے کو، اپنے شہزادے کو امام حسین کے نام پہ قربان کر دیا۔ ذرا آؤ یہ حدیث بھی ہم سنتے ہیں، کیا محبت ہوگی نبی کی امام حسین کے ساتھ کہ اپنے خود کے بیٹے کو بیٹی کے بیٹے پر قربان کر رہے ہیں۔ شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دونوں چھوٹے بچے ہیں، دونوں نبی کے گود میں ہیں، ایک خود نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم
اور ایک بیٹی کے بیٹے امام حسین، ایک طرف بیٹے ہیں ایک طرف نواسے ہیں، دونوں حضور کے گود میں ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک طرف ابراہیم ہے ایک طرف حسین ہے، تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے آپ ان دونوں بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ہاں جبریل، میں ان دونوں بچوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو آپ کے پاس نہیں رکھے گا، بلکہ ان دونوں بچوں میں سے ایک بچے کو لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کس بچے کو رکھیں گے اور کس بچے کو دے دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میری بیٹی فاطمہ کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، میرے علی کا دل بھی ٹوٹ جائے گا، میرا دل بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے زیادہ تکلیف ہوگی، ان کو اتنی نہیں ہوگی۔ تو نبی نے حضرت جبریل سے کہا کہ اے جبریل، میں حسین کے لیے اپنے بچے کی قربانی دے رہا ہوں، جاؤ میرے بچے ابراہیم کو لے کر جاؤ، حسین کو چھوڑ دو، اس لیے کہ حسین اگر رہے گا تو میری بیٹی بھی خوش ہوگی، علی بھی خوش ہوں گے، اور میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرے بیٹے کو لے جاؤ، نواسے کو چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے حضور کی امام حسین کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے بچے کو حسین کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر امام حسین نے بھی اس کا حق ادا کیا، نانا کے اس وعدے کو وفا کیا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے، نبی نے اپنے بچے کو امام حسین پر قربان کی، اور امام حسین نے نبی کے دین کے لیے کربلا کی سرزمین پر جوان علی اکبر کی بھی قربانی دے دی، 6 مہینے کے علی اصغر کی بھی قربانی دے دی، بھتیجے قاسم کی بھی قربانی دے دی، بھانجے اونو محمد کی بھی قربانی دے دی، بھائیوں کی بھی قربانی دے دی۔ یعنی امام حسین کے لیے نبی نے اپنے بچے کو قربان کیا، اور نبی کے لیے امام حسین نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نادا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ادھر نانا کا وفا دیکھو کس طرح نبھا رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم اتنی الفت فرماتے تھے کہ اپنے بچے کو امام حسین کے نام پہ حضور نے قربان کر دی۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور جس سے اتنی محبت کرتے ہوں، ان کی شان و عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ آج ہم سن رہے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسن سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا آگے بڑھ کے ہم یہ سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سچی بات ہے کہ امام حسین کی اگر شان و عظمت 1-2 دن نہیں، پوری زندگی بھی بیان کرے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنے میں فضائل بیان کیا ہوں، یہ ہم برکت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے ہیں۔ اب ذرا آئیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے بھی ذرا سنیں گے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے امام حسین کی شہادت کے چرچے سب کو معلوم تھے، سارے جہاں میں، صحابہ میں، اہل بیت میں چرچے تھے امام حسین کی شہادت کے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا، اچانک جو ہے کربلا کا واقعہ ہو گیا، امام حسین گئے شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین کی شہادت پہ حدیثیں موجود ہیں، اور یہ حدیثیں سنانا بھی امام حسین کی شان میں، امام حسین کی عظمت میں شامل ہیں۔ اسی لیے میں فضائل کے حدیث کو مختصر کر کے شہادت کی حدیثوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں میرے بھائی، افسوس کی بات ہے، امام حسین کی قربانیاں، آپ کے اولاد کی قربانیاں، آپ کے بھانجے بھتیجوں کی قربانیاں، بھائیوں کی قربانیاں، آپ کے خواتین کے پردے کی قربانیاں، یہ سارے قربانیوں کو الگ رکھے آج کچھ لوگ امام حسین کو جس نے قتل کروایا،
امام حسین کو جن لوگوں نے شہید کیا ان لوگوں کی حمایت آج لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ آج ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امیر المومنین آج کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خلافت کے لیے یا کسی اپنے زمین کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، شہادت ان کی اس لیے نہیں ہوئی تھی، یہ بات پہلے سے مشہور تھی۔ اگر مشہور نہیں ہوتی تو لوگ بول سکتے تھے کہ نہیں یہ بات کوئی مشہور ہی نہیں تھی، بات ان کی شہادت کی نہیں تھی، ویسے ہی چلے گئے اپنے حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے چلے گئے، یا پھر بادشاہت کے لیے یا کرسی کے لیے چلے گئے، لوگ آج کہہ رہے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ لیکن آؤ ذرا سنو، امام حسین کی شہادت کی حدیثیں موجود ہیں، اور سب کو امام حسین کے پیدائش سے ہی سب کو یہ معلوم تھا کہ حسین جو ہے کربلا کے سرزمین پر شہید ہوں گے۔ ابھی حسین 1 سال کے ہیں، نبی کے گود میں ہیں، علی کے گود میں ہیں، فاطمہ کے گود میں ہیں۔ صحابہ کو معلوم تھا، اہل بیت کو معلوم تھا، علی کو، فاطمہ کو، نبی کو معلوم تھا کہ کربلا میں امام حسین شہید ہوں گے۔ اور میں خصوصیت کے ساتھ یہ حدیثیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جب ان کم بختوں کی ویڈیو آئیں اور یہ لوگ جب یزیدیوں کی تعریف کریں تو آپ کو میری ان باتوں کو آپ جو ہے یاد رکھیں، اور آپ کے سامنے میری یہ باتیں آئیں کہ امام حسین کی شہادت کوئی ایسا نا اتفاق نہیں ہوا۔ امام حسین کی شہادت کی خبریں بہت پہلے سے تھی، جب آپ 1 سال کے تھے تب سے امام حسین کی شہادت کی خبریں تھی۔ میں 2-4 حدیثیں سناؤں گا پھر اپنے بیان کو ختم کروں گا، کیونکہ شہادت کی حدیثیں بھی امام حسین کی شان میں یہ جو ہے شامل ہیں۔ اب آئیے میں ترتیب سے میں آپ حضرات کے سامنے حدیثیں سناتا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث، اس حدیث کو بہت سے محدثین نے روایت کی، میں مشکات سے یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں رشتے میں۔ حضرت عباس چچا، ان کی اہلیہ حضور کی چچی، تو حضور کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا، خواب ایک دم عجیب تھا، اور ایسا عجیب خواب تھا کہ میں بیان کرنے اور اس کو سوچنے اور وہ ذہن میں لانے کے لیے ڈرتی تھی۔ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا کٹ کے زمین پہ آ کے گرا ہے، میں نے دیکھا ہے اس کو خواب میں۔ تو حضرت ام الفضل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام الفضل، اے چچی، فکر کی کوئی بات نہیں، جو آپ نے دیکھا کہ میرے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور آپ کے گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر ایک بیٹا ہونے والا ہے جو میرے خون سے تعلق رکھتا ہے، جو میرے جسم سے تعلق رکھتا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین ہے، میرے گوشت کا وہ حصہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے حضرت ام الفضل کے گود میں دیے گئے۔ حضرت ام الفضل کہتے ہیں کہ میں امام حسین کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں لے کر رونے لگے۔ حضور رونے لگے، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ حضور کو روتا ہوا دیکھ کر ام الفضل کہتی ہے میں بھی رونے لگی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام الفضل، اے چچی، ابھی ابھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو، آپ کے اس بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی، آپ کے اس بچے کو شہید کرے گی۔ نبی کے نواسے کی شہادت کی خبریں گود میں چل رہی ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا کہ امام حسین شہادت کا جام نوش کریں گے، اور حضرت ام الفضل کہتے ہیں کہ پھر میں نے جبریل سے کہا کہ جبریل وہ مٹی کہاں ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کا دیدار بھی مجھے کرایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، حسین گود میں ہیں
اور چرچے شہادت کے ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ابن سعد نے اور امام طبرانی نے بھی ایک حدیث لکھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طف کی سرزمین پر، اور ایک روایت میں ہے طف کی سرزمین پر، آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کی امت بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ زمین کون سی ہے؟ طف کی زمین کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ حضور کے گود میں ہے امام حسین، اور حضور کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید بھی ہوگا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کربلا کی سرزمین پر میرا بیٹا شہید ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن حجر حیتمی مکی اس کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارش برسانے والا فرشتہ حاضر ہوا، اور اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے گود میں یہ جو حسین ہے نا، اس حسین کو، آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت شہید کرے گی، اور آپ اگر اجازت دے تو میں وہاں کی مٹی لا لوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ لا لو۔ تو وہ جو بارش برسانے والا فرشتہ تھا، وہ فرشتہ کربلا کی سرزمین سے لال رنگ کی مٹی، سرخ مٹی لا کر میرے ہاتھ میں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کربلا کی مٹی، جس پہ امام حسین کے خون کے قطرات گریں گے، وہ مٹی لال رنگ کی لائی گئی، پیش کی گئی حضور کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مٹی کو لیتے ہیں اور حضرت ام سلمہ، ام المومنین ام سلمہ کو دیتے ہیں، اور ام سلمہ کو دے کر کہتے ہیں کہ ام سلمہ اس کو ایک شیشے میں رکھ لو، جب یہ مٹی لال ہو جائیں، جب یہ مٹی سرخ ہو جائیں تو سمجھنا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی کو معلوم تھا، نبی نے مٹی بھی دیکھی ہے کربلا کی، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا وہ واقعہ۔ کیسے ہوا اتفاق سے؟ اور آج یزیدیوں کے لوگ تعریف کرتے ہیں، امام حسین کو شہید کرنے والوں کی تعریف کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اتفاق سے نہیں ہوا، نبی نے مٹی کو بھی دیکھا، نبی نے مٹی کو چھوا بھی ہے، حضرت ام سلمہ کو دیا بھی ہے، اور حضرت ام سلمہ اپنے پاس حفاظت سے اس کو رکھے بھی ہیں۔ امام حسین کی شہادت اتفاق نہیں تھی، چرچے تھے امام حسین کی شہادت کے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، حضرت ابن سعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ہیں نا، امام حسین کے والد ہیں حضرت علی المرتضی شیر خدا، جنگ صفین کے موقع پر کربلا کی سرزمین سے آپ کا گزر ہوا تو اچانک مولا علی شیر خدا رک گئے، اس سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر رک گئے، اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس زمین کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کرب و بلا ہے، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کربلا کا نام سنے رونے لگے۔ آپ نے اتنا رویا کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکے اور زمین بھی بھیگ گئی، اتنا رویا۔ جو آپ کے ساتھ تھے، شیر خدا کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اے علی کیوں اتنا رو رہے ہو؟ آپ کی داڑھی بھی بھیگ گئی ہے، زمین بھی بھیگ گئی ہے، اس زمین کو دیکھ کر، اس کا نام سن کر کیوں اتنا رو رہے ہو؟ مولا علی شیر خدا نے کہا انا ولدی الحسین یقتل بشاط الفرات بموضع یقال له کربلا۔ لوگوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ نبی نے فرمایا، ابھی مجھے جبریل آ کے خبر دیے ہیں کہ نہر فرات کے قریب کربلا جس کو کہا جائے گا، اس میں میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ تم نے اس زمین کا نام کربلا بتایا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، یہی وہ زمین ہے جس میں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ مولا علی کو معلوم تھا، مولا علی نے کربلا کی سرزمین دیکھی ہے۔ اور ایک روایت میں کیا ہے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ اسبغ بن نباتہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین سے گزرے تو مولا علی شیر خدا نے کیا دیکھا اور کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں لوگوں دیکھو یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین کربلا کی یہ زمین ہے، یہ کربلا کی سرزمین میرے حسین کے شہادت گاہ بنے گی، اسی زمین پر میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، میرے حسین کی اولاد شہید ہوگی، اور لوگوں میں تمہیں ابھی سے بتا رہا ہوں اس جگہ میرا حسین شہید ہوگا۔ مولا علی نے ہاتھ بھی بتائی، جگہ بھی بتائی، اس جگہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اور مولا علی نے فرمایا اس جگہ خیمے لگائے جائیں گے، اس جگہ ان شہیدوں کے اونٹ باندھے جائیں گے، اس جگہ ان کے خون بہائے جائیں گے، اس جگہ ان کی شہادت ہوگی۔ مولا علی نے ساری چیزیں بتا دی، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ہو گیا۔ کیسے اتفاق سے ہوا؟ امام حسین کی شہادت پہلے سے معلوم تھی، اور مولا علی نے جگہ جگہ بتا دی خیمے کہاں لگیں گے، خون کہاں بہے گا، نہر فرات کے قریب کس طرح منظر ہوگا، اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، پردے کہاں لگائے جائیں گے، خیمے کہاں لگائے جائیں گے، شہید کہاں ہوں گے، ساری چیزیں مولا علی نے بتایا۔ پھر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں پہلے سے موجود تھی، اتفاق نہیں تھا۔ یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کے سامنے سنایا ہوں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے، آپ کے فضائل بھی آپ کی شان ہے، اور آپ کی شہادت کی خبریں حدیثیں بھی آپ کی شان و عظمت ہیں، کیونکہ شہید یہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہوتی، شہید اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت بھی ہیں اور سید الشہداء بھی ہیں، شہیدوں کے سردار بھی ہیں۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے فضائل اور شہادت دونوں کے حدیثیں رکھی ہیں۔ اب کل سے انشاءاللہ تعالی جب ہم کربلا کا واقعہ سنیں گے تو ہمیں جو ہے معلوم ہوگا کہ یہ شہادت کی حدیثیں کس طرح اس واقعے کی گواہی دیتی ہیں، یہ واقعہ کس طرح نبی کریم کے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو جو ہے یہ واقعہ کس طرح صادق اور سچا کر کے دکھا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم کربلا کا واقعہ کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اور کیسے یہ سفر شروع ہوا، انشاءاللہ کل سے ہم شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ہر اس بیان کو شامل بھی رہیں، اور گزارش ہے کہ اگر شامل نہیں ہو سکے تو ہمارے یوٹیوب چینل میں ضرور اس کو جو ہے پورے بیانات کو سنیں، انشاءاللہ تعالی اہل بیت کی محبت بھی اجاگر ہوگی، اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کربلا کا واقعہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا واقعات وہاں پیش آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔